السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی عربی گرامر کی کلاس نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی سبق میں ہم نے جملے انشائیہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا، تو اب مرکب کی جو دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید، آج اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مرکب غیر مفید جو ہے اس سے سننے والے کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کی 4 اقسام ہیں۔ مرکب غیر مفید کی اقسام 4 ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب منع صرف اور مرکب بنائی۔ اب ایک ایک کو مختصراً انداز میں ہم جو ہے پڑھتے ہیں، اس کی مثالیں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو مرکب غیر مفید کی پہلی قسم جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ جب ایک اسم کی اضافت یا نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے تو اس سے مرکب اضافی بنتا ہے، اور ایسے بننے والے مرکب کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں آپ نے تلاوت کیا ہوگا، ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اب رب العالمین، یہاں پر رب کا جو لفظ ہے اس کی نسبت العالمین کی طرف ہو رہی ہے، اور رب کی اضافت جو ہے وہ العالمین کی طرف ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے جس کی نسبت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ، دوسرا اسم جس کی طرف اضافت یا نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر کسرہ آتا ہے حرکات میں، اور باقی مضاف الیہ میں جر کی جو دوسری حالتیں ہیں وہ بھی آگے اسباق میں ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے لفظ کو مضاف کہتے ہیں جس کے اعراب جو ہیں وہ اپنے عامل کے تابع ہوتے ہیں، اور العالمین جو یہاں پر مضاف الیہ ہے، اس میں یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کی حالت جری جو ہے وہ یا ما قبل فتحے کے ساتھ ہے۔ دوسری مثال اس کے ہے کتاب زیدن، کتاب کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے۔ اس طرح غلام و بکرن، غلام کی اضافت بکر کی طرف ہو رہی ہے۔ چوتھی مثال ہے ظلمات الارض، ظلمات الارض، اس کا ترجمہ یہ ہے چاروں کا رب العالمین، جہان یعنی دونوں جہانوں کا پروردگار۔ اس کا ترجمہ اردو میں جب آپ کریں گے تو مضاف الیہ کی طرف سے ترجمہ شروع کریں گے، یعنی رب العالمین، تو عالمین کی طرف سے میں نے ترجمہ شروع کیا، عالمین کا رب، کتاب زیدن، زید کی کتاب، غلام و بکرن، بکر کا غلام، ظلمات الارض، زمین کی تاریکیاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مرکب غیر مفید کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی 2 یا 2 سے زیادہ اسماء سے بنتا ہے، جس میں پہلا اسم موصوف اور دوسرے اسماء چاہے ایک ہو یا 2 ہوں وہ صفات کہلاتی ہیں۔ تو اس کی جو اگزامپلس ہیں، مثالیں، صراط مستقیم۔ اب یہاں پر جو اس پر آپ کو اعراب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے بین ہی قرآن پاک کی آیات کو ادھر سے کاپی کیا ہے، تو اس لیے وہی اعراب میں نے یہیں پر رکھے ہیں۔ آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکیں، صراط مستقیم، صراط مستقیم، القوم الظالمین، القوم الظالمین، عذاب علیم، ضلال مبین، نفس واحدۃ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، صراط اس میں موصوف ہے، مستقیم اس کی صفت ہے، یعنی سیدھا راستہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ القوم الظالمین، القوم قوم کو کہتے ہیں، الظالمین ظالموں کی، یعنی ظالموں کی قوم، یعنی ظالم قوم۔ عذاب علیم، عذاب کو کہتے ہیں علیم دردناک، یعنی دردناک عذاب۔ ضلال مبین، کلی گمراہی، ضلال گمراہی کو کہتے ہیں، مبین کلی۔ نفس واحدہ، ایک نفس، ایک بندہ۔ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے،
جب آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو صفت پہلے آئے گی اور موصوف بعد میں آئے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں عذاب علیم، تو یہاں پر موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں ہے، جبکہ اردو میں آئے گا دردناک عذاب، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھیں کہ موصوف اور صفت جو ہیں اس کے اعراب ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ پھر موصوف اور صفت دونوں یا تو نکرہ ہوں گے اور یا دونوں معرفہ ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ موصوف اور صفت دونوں یا تو مفرد ہوں گے اور یا تثنیہ ہوں گے اور یا جمع ہوں گے، یعنی الگ الگ نہیں ہو سکتے کہ ایک مفرد ہو دوسرا تثنیہ ہو یا ایک تثنیہ ہو دوسرا جمع ہو، نہیں۔ اس طرح چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ دونوں یا تو مؤنث ہوں گے یا مذکر، یعنی موصوف اور صفت دونوں مؤنث ہوں گے یا موصوف اور صفت دونوں مذکر ہوں گے۔ بہرحال اس کی بھی تفصیل جو ہے نا الگ سے آ رہی ہے۔ مرکب غیر مفید کی تیسری قسم ہے مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف وہ مرکب ہے جو 2 اسما سے بنے لیکن دونوں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو، جیسے بالبکہ۔ اب بالبکہ ایک شہر کا نام ہے، بعل اور بک سے مل کر بنا ہے، بعل بت کا نام ہے اور بک جو ہے اس شہر کے بنانے والے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہے۔ مرکب منع صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے۔ اور اس کی دوسری مثال جو ہے وہ معدی کا رب، اس کے علاوہ اور بھی اگزامپل جو ہے مل جاتی ہیں عربی میں۔ مرکب غیر مفید کی چوتھی قسم مرکب بنائی ہے، اور مرکب منع صرف جو ہے یہ 2 اسما سے بنتا ہے، دونوں اسما کے درمیان کوئی توصیفی یا اسنادی یا اضافی نسبت نہیں ہوتی اور دونوں کے درمیان جو ہے ربط دینے والا کوئی حرف موجود ہوتا ہے۔ مرکب منع صرف میں تو موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن مرکب بنائی میں جو ہے کوئی حرف موجود ہوتا ہے۔ اصل میں یہاں عبارت میں آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، مرکب منع صرف 2 اسما سے بنتا ہے، تو یہ یہاں پر مرکب بنائی مان لیں، یہ مرکب بنائی ہے جو 2 اسما سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے 11 سے 19 تک، یعنی 11 سے لے کر 19 تک جو ہندسے ہیں عربی میں، تو یہ مرکب بنائی کی اگزامپلز ہیں، سوائے 12 کے، کہ اس میں اثنا جو ہے اثنا یہ معرب ہے، اور باقی سارے جو ہے نا یہ مبنی ہیں۔ تو 11 سے 19 تک یہ سارے مرکب بنائی کی مثالیں ہیں، اور 11 اصل میں 21 تھا، جبکہ 19 اصل میں 29 تھا۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 29 اور 10 کے درمیان وہ موجود ہے جو مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح 21 تو وہاں پر بھی ایک حرف موجود تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مرکب غیر مفید کی 4 اقسام تھی۔ ویڈیو کو جو ہے آپ بار بار ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ تعریفات آپ کو یاد ہو سکے اور مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے ویڈیوز کو شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم۔